آپ کے سامنے شیخ ریاض الدین صاحب خطاب کے لیے تیار ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان الله كان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وقال اللہ تعالی وفی السماء رزقکم وما توعدون۔ اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کے بعد درود و سلام نازل ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور معزز علماء کرام، صدر جلسہ، معزز سامعین، عزیز بچوں اور میری پیاری مائیں اور بہنیں، یہ موقع واقعی بہت ہی اہم ہے اور میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں یہاں آؤں گا، یہ کبھی تصور میں بھی نہیں تھا۔ میں مذاقاً کبھی کبھار عبدالستار بھائی سے کہا کرتا تھا کہ آپ بڑے بڑے علماؤں کو بلاتے ہیں، ہم لوگوں کو نہیں پوچھتے ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ نے چاہے میری سن لی ہو چاہے ان کی سن لی ہو، ایک بہانہ بنا۔ ہمارے جاوید بھائی حیدرآباد کے ہیں، یہاں سعودی عرب میں یہ بھی رہتے ہیں، ہمارے ان سے پرانا تعلق تھا۔ انہوں نے بارہا مجھے دعوت دی حیدرآباد آنے کی، کئی سالوں سے دیتے رہے، لیکن اس سال میں نے ایک ہفتے کا وقت نکالا اور میں حاضر ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، وہ یہاں تک لے کر کے آئے، ان کی بڑی خدمات ہیں، ہر قدم پر ہمارے ساتھ ہیں۔ ان کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، بہت سارے لوگوں سے تعارف ہوا، اچھے اچھے لوگوں سے ملاقات ہوئی، کئی ایک پروگرام کروائے، اور ابھی سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور ہم سب لوگوں میں اخلاص پیدا کرے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ رزق کے تعلق سے ہے۔ دنیا میں ہر شخص کو روزی روٹی چاہیے، اس سے کوئی شخص اپنے آپ کو بری نہیں کر سکتا ہے۔ اگر اس کو ملے گا نہیں تو کھائے گا کیا؟ تو اس لیے روزی روٹی ہر شخص کو چاہیے، ملے گا، کمائے گا، اسباب اختیار کرے گا تو انشاءاللہ اس کو روزی ملے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں بتلائی ہیں کہ اگر یہ کام کر لو تو تمہاری روزی روٹی میں اضافہ ہو جائے گا، بڑھوتری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ روزی ہارے ہوئے ہے کہ مجھے دینا ہے اور کھانا کھلانا ہے، لیکن اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری روزی میں اضافہ ہو جائے، بڑھوتری ہو جائے، اور ہر شخص کی تقریباً غالباً یہ کوشش ہوتی ہے کہ مجھے زیادہ مل جائے، اور اس زیادہ کے چکر میں انسان حلال و حرام کی تمیز کو چھوڑ دیتا ہے، اس زیادہ کے چکر میں دوسروں کا مال ہڑپ کر جاتا ہے، اس زیادہ کے چکر میں وہ کام کر بیٹھتا ہے جس کو شریعت نے سختی سے منع کیا ہے۔ اگر آپ کو زیادہ چاہیے ہی، اگر آپ کو زیادہ مال و دولت میں برکت چاہیے، آپ کو زیادہ پراپرٹی چاہیے، آپ کو زیادہ روزی روٹی چاہیے، نوکری چاہیے، بڑی سے بڑی نوکری چاہیے، تو اللہ اور اس کے رسول نے
جو طریقہ بتلایا ہے اس طریقے کو اپنائیں، اور اس طریقے کو جب اپنائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اسے برکت ہوگی۔ کئی ایک طریقے ہیں، کئی ایک چیزیں ہیں، میں ایک ایک بات دیگر مختصر سے وقت میں آپ کو ایک ایک کر کے بتا دیتا ہوں۔ اچھا، مقصد اس لیے میرا یہ کہنے کا ہے کہ میں ایک ایک کر کے کیوں بتاؤں گا، میں چاہوں تو ایک سرے سب بتا دوں، لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں وہ بات بیٹھ جائے، ذہن نشین ہو جائے۔ آپ یہاں سے اٹھ کر کے جائیں، اگر میں 10 بات بتاؤں تو کم سے کم 10 نہ یاد رہے تو 2-4 تو یاد ہی رہے۔ مجلس کا فائدہ کیا ہے؟ یہاں مجلس میں بیٹھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کچھ لے کر کے جائیں، آپ کچھ فائدہ اٹھائیں، اور چاہے بچے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، بزرگ ہوں، کوئی بھی ہو، ہر شخص کا جیب گرم ہونا مانگتا ہے، گرم چاہیے جیب، اور ہر شخص کو روزی روٹی کے جتنے بھی وسائل و ذرائع اس کو چاہیے ہوتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، بات چونکہ لمبی نہ ہو، ایک ایک بات دیکھ رہے آپ کے سامنے میں ایک ایک چیز رکھتا ہوں، جب آپ کو یاد ہوگا تو انشاءاللہ آپ بہت ساری چیزیں یاد رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی چیز ہمیں جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے وہ ہے کہ انسان کو تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ تقوی جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کا مطلب اگر اردو میں یوں ہی ترجمہ کریں تقوی تو کس کو کہیں گے؟ تقوی ڈر، اللہ کا خوف اور ڈر۔ جزاک اللہ خیر، اللہ کا ڈر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص اللہ رب العالمین کا ڈر و خوف رکھتا ہے اپنے دل میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی دے دیتا ہے کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے کہ مجھے کہاں سے مل گیا، تصور میں بھی نہیں ہوتا ہے کہاں سے روزی آ گئی، کون دے دیا، کون لے جا کر کے مجھے جو ہے دے کے چلا گیا، یا ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچا دیتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو اللہ کا خوف اور ڈر جو ہے یہ آپ کی روزی میں اضافے کا سبب ہے۔ اب خود ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، ہم کتنا اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا ڈر کتنا ہمارے اندر ہے۔ اگر اللہ کا ڈر ہے تو آپ اللہ کی معصیت نہیں کریں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ کا خوف و ڈر ہے تو آپ اللہ کی فرما برداری کریں گے، اللہ کے حکم کی بجاوری کریں گے، اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا وہ کریں گے، جن کاموں سے روکا اس سے رک جائیں گے۔ تو تقوی آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، تب آپ کی روزی روٹی میں اضافہ ہوگا۔ خود سوچیں، میں اپنی تجربے کی بات کرتا ہوں اور آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا، گاؤں میں، محلے میں، معاشرے میں جتنے بھی غریب ہیں، جن کو آپ کھانا دیتے ہیں، جن کو آپ پانی دیتے ہیں، جن کو آپ راشن پہنچاتے ہیں، ٹھنڈی کے موسم میں کمبل تکیہ رضائی دیتے ہیں، ان کے آل اولاد کو پالتے اور پوستے ہیں، آپ دیکھ لیں اگر 10 افراد اس گھر میں ہیں، اللہ ماشاءاللہ میں سب کو تو نہیں کہہ سکتا ہوں، ایک بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کو خوف ہی نہیں کسی بات کا، اس کو پتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے تو مجھے ملے گا، کھانے بھر کا تو آ جائے گا نا۔ اللہ کا خوف نہیں، اسے ڈر نہیں ہے۔ جو اللہ کا ڈر و خوف رکھتے ہیں وہ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتے ہیں، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان کو ایسے دیتا ہے کہ وہ خود سوچ نہیں سکتے کہ کہاں سے مل گیا مجھے۔ اس لیے اللہ کا خوف اور ڈر رکھیں دلوں میں، اور اللہ کا خوف اور ڈر رکھیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو روزی دے گا۔ اس لیے کہا وَتَزَوَّدُوا خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى، کہا اللہ تعالیٰ نے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى، تقوی اختیار کرو۔ چاہتے ہو کہ بہترین توشہ ملے، چاہتے ہو بہترین روزی ملے، تو آپ کو تقوی اختیار کرنا پڑے گا، اللہ سے ڈرنا پڑے گا۔ پورا دن گزر جائے، مثال کے طور پر 24 گھنٹے کی دن اور رات ہے، اور اگر ایک گھر میں 10 فرد موجود ہیں، اس گھر کے 10 افراد میں سے ایک بار بھی اللہ کے سامنے سجدہ نہ کریں، رکوع نہ کریں، ایک بار بھی زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ نہ نکلے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ نہ ادا کرے، ایک بار بھی الحمدللہ نہ کہے، تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ تقوی ہے، یہ ڈر ہے، اور باتیں کرے گا وہ سامنے والا
تو ایسا لگتا ہے اس سے زیادہ کوئی ڈرتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ سے، اور کہے گا ہم تو جھوٹ نہیں بولتے، ہم تو یہ نہیں کرتے، ہم تو حق بولتے ہیں، ہم تو یہ کرتے ہیں۔ وہ حق نہیں کرتا، جو اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کرتا وہ سمجھو سب سے بڑا جھوٹا ہے، غبن کرتا ہے وہ اللہ کے حق کو۔ تو تقوی اختیار کرنا پڑے گا آپ کو، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اس طرح کی چیزیں یا اس طرح کی آیتیں بیان کی ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تقوی اختیار کریں، اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں۔ دوسری چیز ہے آپ استغفار کریں۔ اگر چاہتے ہو کہ روزی روٹی میں اضافہ ہو تو استغفار کرو۔ استغفار کا فائدہ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہ آیت بہت خوبصورت آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، بہت بڑا غفور رحیم ہے۔ اور دنیا میں کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوتی ہے۔ کوئی ہے؟ اگر غلطی نہ ہو تو پھر انسان نہیں، پھر فرشتہ ہو گیا وہ۔ یہ فرشتوں کی صفت ہے کہ وہ غلطی نہ کریں۔ انسان ہے تو غلطی ہوگی، چاہے کم ہو زیادہ ہو، جان بوجھ کے ہو، انجانے میں ہو، رات میں ہو، دن میں ہو، کبھی نہ کبھی ضرور اس سے چوک ہوگی اور بھول چوک ہونی ہے۔ اور انہی میں سے اللہ کے رسول نے کہا کہ کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، بہترین انسان وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد توبہ کر لے، استغفار کر لے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم استغفار کرو، اور اس استغفار کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا دے گا، کیا ملے گا؟ ایک تو گناہوں کی معافی ہوئی، آپ کی گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے گا۔ اور دوسرا کہا اللہ تعالیٰ نے وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہا کہ آسمان سے موسلا دھار بارش اللہ تعالیٰ نازل فرما دے گا۔ اگر بارش نہ ہو تو یہ زمین جو خشک پڑی رہتی ہے یہ کچھ اگا سکتی ہے؟ چاہے جتنا ٹیوب ویل کا پانی مار لو، لگا دو، چاہے جتنی نہریں کھدوا لو، چاہے جتنے نل لگوا دو، کنویں لگوا دو، اگر بارش کا پانی نہ ہو تو آپ وہ پیداوار نہیں کر سکتے جو بارش کے پانی سے ہو سکتا ہے۔ آپ کے جانور بھوکے مر سکتے ہیں، پیاسے مر سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا استغفار کے بدلے میں تمہارے اوپر موسلادھار بارش ہوگی، اور اسی کے وجہ سے تمہاری روزی میں اضافہ ہوگا۔ جس سال قحط سالی پڑ جاتی ہے اس سال پیداوار کا معاملہ دیکھ لیں آپ، جہاں 5 کوئنٹل ہونا ہوتا وہاں 1 کوئنٹل ہوتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ استغفار کرے۔ اس کے بعد دوسرا فائدہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہاری مال میں اضافہ کر دے گا اللہ تعالیٰ، وَبَنِينَ، تمہاری اولاد میں بھی اضافہ کر دے گا۔ تو اگر مال میں اضافہ چاہتے ہو، مال میں بڑھوتری چاہتے ہو تو، یا اولاد چاہتے ہو تو استغفار کرو۔ کتنے لوگ شادی شدہ ہیں، بیچاروں کو اولاد نہیں ہوتی، شکایت کرتے ہیں۔ بہت ساری خواتین ہماری ہیں جو شکایت کرتی ہیں، یا ان کو احساس کمتری کی شکار ہو جاتی ہیں، 2 سال 4 سال ہو گئے شادی ہوئے اور بچے نہیں ہوتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے وہ شرک کیا کاموں میں پڑ جاتی ہیں، تعویذ گنڈے لینا شروع کر دیتی ہیں، باباؤں مزاروں کے ہاں جانے لگتی ہیں۔ اسی وجہ سے وہ اللہ کے اوپر جو توکل و بھروسہ ہوتا ہے ان کا ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی عورت کو یا کسی شخص کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہو رہی ہے تو اسے چاہے کہ استغفار کثرت سے کرے۔ یہ اللہ کا کلام کہتا ہے، یہ نسخہ ہے اس بندے کے لیے، اس عورت کے لیے جس کے اولاد نہیں ہوتی ہے۔ استغفار کثرت سے کرے، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اس کو ہم اولاد دیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ مال میں بھی بڑھوتری کرے گا اور اولاد میں بڑھوتری کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، باغات، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، نہریں اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا، دے دے گا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کیا کہا تھا، کہا کہ قحط سالی پڑ رہی ہے، ذرا آپ کوئی دعا بتلا دیجئے جس سے کم قحط سالی ختم ہو جائے۔ تو کہا جاؤ استغفار کرو۔ دوسرا بھی آیا، ایک شخص اور آ گیا، کہا کہ اولاد نہیں ہو رہی ہے، ذرا آپ کچھ نسخہ بتا دیجئے، کوئی دعا اذکار بتا دیجئے، جیسے آپ لوگ آتے رہتے ہیں نا عبدالستار بھائی کے پاس،
اس نے مول صاحب بتا دیجئے کچھ، تو انہوں نے کہا جاؤ استغفار کرو۔ امام حسن بصری نے کیا جواب دیا؟ جاؤ استغفار کرو۔ ایک اور آیا اور وہ کہنے لگا کہ ہمارے پاس بارش نہیں ہو رہی ہے تو آپ دعا کر دیجئے یا دعا دے دیجئے یا اس طرح سے کوئی چیز بتلا دیجئے۔ کہا کہ جاؤ استغفار کرو۔ گویا کہ جو بھی آیا سب کو ایک ہی نسخہ، ایک ہی ٹیبلٹ تھما دیا، سب کو دے دیا، جاؤ پیراسیٹامال کھاؤ، جاؤ پیناڈول کھاؤ، سب کو دے دیا۔ ایک آدمی انہی میں سے شیخ عبید اللہ جیسے بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ شیخ آپ نے سب کو ایک ہی ٹیبلٹ دے دیا، ارے وہ بیمار ہے، قحط سالی کا شکار ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، سب کو ایک ہی ٹیبلٹ۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا دیکھو میں نے نہیں دیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، قرآن میں یہ اللہ کا فرمان ہے کہ جاؤ استغفار کرو تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ اور اسی آیت کو پڑھ کر کے سنایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا إِلَىٰ آخِرِهِ۔ تو یہ استغفار کو کم مت سمجھو، آپ کو چاہیے کہ استغفار کیا کرو، یہ بہت اہم چیز ہے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے نا کہ من لزم الاستغفار، جو شخص استغفار کو لازم پکڑتا ہے، استغفار کو لازم پکڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی دے دیتا ہے کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے کہاں سے مل گیا۔ استغفار کا مطلب کیا ہے؟ استغفر اللہ واتوب الیہ، سید الاستغفار ہے۔ سید الاستغفار یاد ہے کسی کو؟ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ایک آدمی کو یاد ہے، اور کسی کو یاد ہے؟ سید الاستغفار۔ سید الاستغفار تھوڑی سی بڑی ضرور ہے، تھوڑی سی مشکل ضرور ہے، لیکن یاد کر لو، اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ میں فائدہ بتاتے چلتا ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر صبح کے وقت کوئی کامل یقین کے ساتھ اس کو پڑھ لیتا ہے تو شام تک ہوتے ہوتے اگر اس کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کا بدلہ جنت ہے۔ شام کو پڑھ لیتا ہے اور صبح ہوتے ہوتے اگر اس کی وفات ہو جاتی تو اس کے جنت میں داخل ہوگا وہ شخص۔ تو ایک دعا پڑھنے سے اگر جنت مل رہی ہے آپ کو تو کیوں نہیں یاد کر لیتے ہیں؟ کیلنڈروں میں، جنتریوں میں، گوگل پر، موبائل پر، ہر جگہ موجود ہے، اس کو یاد کر لو۔ بہت بڑی دعا نہیں ہے کہ آپ نہیں یاد کر سکتے ہو، ایک دن میں نہیں 10 دن میں یاد کرو، لیکن پڑھو اور یاد کر لو۔ تو استغفار کی جو کلمات ہیں اس کو یاد رکھو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے رہو، کیا حرج ہے؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ایسی چیز ہے جس میں نہ آپ کو وضو بنانا ہے، جس میں نہ آپ کو مسجد کی ضرورت ہے، جس میں نہ آپ کو محفل و مجلس کی ضرورت ہے، جس میں نہ آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے، کہیں بھی بیٹھو اٹھو استغفر اللہ کہتے رہو، استغفر اللہ کہتے رہو، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں، ٹوکنے والا نہیں، آپ کو اور آپ کے رب کا معاملہ ہے بس۔ آپ ڈیوٹی پہ بھی ہیں تو ڈیوٹی پہ اگر آپ 2 رکعت نماز پڑھنے جائیں گے تو آپ کا مدیر، آپ کا کفیل، آپ کا ذمہ دار، آپ کا فورمین نہیں پڑھنے دے گا کہ ڈیوٹی پہ نماز پڑھنے نہیں پڑھنے دے گا آپ کو۔ لیکن اگر آپ مشین پہ کھڑے ہیں، ڈیوٹی پر ہیں اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے رہیں، زبان سے ہلاتے رہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، آپ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ آپ کو وضو بنانے بھی نہیں جانا کہ وضو بنا کے آؤں گا تب استغفر اللہ پڑھوں گا۔ اتنا آسان، اتنا آسان، دن میں آپ کئی بار پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ایک مجلس میں آپ بیٹھتے بیٹھتے 70 بار 100 بار پڑھ لیا کرتے تھے۔ ہم اپنے گریبان میں جا کے کہ ہم کتنی بار پڑھتے ہیں؟ کبھی احصائیہ کریں اپنے 24 گھنٹے کا، جب بستر پر جاؤ تو سوچو، غور کرو، فکر کرو کہ آج 24 گھنٹے میں ہم نے کیا کیا ہے۔ 5 وقت نمازیں پڑھی ہیں، اذکار پڑھے ہیں، استغفار کیا ہے، یا کسی کو گالی دی ہے، گلوچ دی ہے، غیبت کی ہے، چغلخوری کی ہے، مارا ہے، پیٹا ہے۔ کبھی 24 گھنٹے میں جب بستر پہ پہنچو تو پورے دن کا حساب لگاؤ، اور کامیاب شخص وہی ہے جو اپنے آپ کا محاسبہ کرے، جو اپنے آپ کا حساب رکھے۔ اگر محاسبہ نہیں کرو گے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ اس لیے محاسبہ کرنا ضروری ہے۔ تو استغفار کیا کرو۔ یہ نسخہ میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں، یہ نسخہ ذہن میں
بیٹھا لو، کہیں بھی رہو استغفار کرتے رہو. اور اس کے آگے اگر آپ بڑھتے ہیں ہم تیسری بات کی طرف، تو دعا ہے. دعا بھی روزی روٹی کا ذریعہ ہے. آپ تصور کریں کہ کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے پریشان ہیں، روزی روٹی کے لیے تنگ ہیں، کھانے کے وعدے پڑے ہیں، بچے پریشان ہیں، لیکن کبھی اس بندے کا ہاتھ نہیں اٹھتا ہے کہ اللہ کے سامنے کہہ دے اے اللہ ہماری روزی میں برکت دے دے، اے اللہ ہمارے مسائل کو حل کر دے. اور کیسے کہے گا جب وہ مسجد میں نہیں آتا؟ کیسے کہے گا؟ وہ تو اپنے آپ میں تصور ہی نہیں کرتا ہے کہ رب کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے. کہہ سکتا نا اللہم ارزقنی، اے اللہ ہماری روزی میں برکت دے دے، اے اللہ ہمیں روزی دے. دونوں سجدوں کے بیچ میں ایک دعا پڑھتے ہیں، جانتے ہیں کون سی دعا ہے وہ؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. اتنی جامع دعا ہے کہ نماز میں بھی آپ اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم پر رحم فرما دے، اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں ہدایت دے دے، اور ہماری روزی میں برکت دے دے، ہمیں روزی عطا کر دے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ دعائیں یاد رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ پڑھا کرو یہ دعائیں دونوں سجدوں کے بیچ میں. تو دعا کرو، دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو روزی دے گا. یقیناً آپ محنت کریں گے، مشقت کریں گے، اسباب اختیار کریں گے تو آپ کو روزی ملتی ہے. اور یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اسباب اختیار کرے. اسباب اختیار کرنے کے کئی طریقے ہیں. ملازمت کرے، نوکری چاکری کرے، کھیتی کھلیان میں جائے اور کھیت بوئے اور جوتے، سعودی عرب کویت قطر کمانے چلا جائے، امامت خطابت کرے، کوئی بھی کام کرے گا تبھی ملے گی. لیکن برکت کب آئے گی؟ آپ کے مسائل کب حل ہوں گے؟ مسائل تب حل ہوں گے جب آپ ان تمام اسباب کو اختیار کریں گے. اچھا، برکت سے ہمارے بات یاد آئی، بہت سارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ 1000 میرے پاس ہے تو 2000 ہو جائے. یہ برکت ہے. 1000 آپ کے پاس ہے مثال کے طور پر آپ کی جیب میں، تو آپ دعا کریں اللہ اس کو 2000 بنا دے، ہو جائے گا؟ ہوا کبھی کسی کا؟ برکت کا کیا مطلب ہے؟ برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے تمام مسائل کو، تمام کاموں کو، تمام ضروریات کو انہی 1000 میں سمیٹ دے. یہ برکت ہے. آپ کسی کے محتاج نہ بنیں، محتاج نہ رہیں. اور جب آپ کے تمام کام اس میں سمٹ گئے، جو آپ کو تنخواہ ملتی ہے، جو آپ کو وظیفہ ملتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب سب کچھ اللہ نے سمیٹ دیا تو گویا کہ آپ بڑے خوشحال ہیں، گویا کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے. یہ اصل برکت ہے. 1000 کا 2000 نہیں ہوگا. جیسے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں نا کہ یہاں لگا دو، آج کل وہ نیٹ پہ چلتا نا بٹ کوئن والا، 10,000 لگاؤ 1 لاکھ لو. سوچتے اچھا یہ تو بڑا آسان کھیل ہے. بہت سارے نوجوان پھنس گئے اس میں، پیسہ دیا اور خیالی پھلاؤ، اسی چکر میں پھنسے اور برکت سوچتے بڑا مالدار بن جاؤ. تو اس لیے دعا کیا کرو اللہ رب العالمین سے، اللہ ہمارے تمام مسائل کو، تمام ضروریات کو پوری کر دے اور ہماری روزی روٹی میں برکت دے. اللہ رب العالمین کا ایک نام الرزاق بھی ہے، جانتے ہیں؟ تو آپ اللہ کے اس پیارے نام کا وسیلہ لے کر کے اللہ سے دعا کریں. جیسا آپ کہتے ہیں اللہ تو رحمان ہے، ہم پر رحم فرما دے، اے اللہ تو غفار ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، تو ایسے آپ کہتے ہیں اے اللہ تو رزاق ہے، ہماری روزی میں برکت دے دے، ہماری روزی روٹی میں اضافہ کر دے. دعا کریں. آپ جب دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ اگر کوئی بندہ مجھے پکارے اور میرے سامنے ہاتھ پھیلائے تو میں اس کے ہاتھ کو خالی لوٹا دوں. اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا کسی کا. اور اگر آپ مجھ سے 10 بار کوئی چیز مانگیں تو میں ناراض ہو جاؤں گا. حتیٰ کہ بہت بڑی چیز نا، آپ ایک چارجر، چھوٹی سی مثال ہے، چارجر موبائل کا، ایک روم میں 2 لوگ رہتے ہیں اور دوسرا ساتھی کے پاس چارجر نہیں ہے. وہ جب آتا ہے اس کے چارجر میں لگا دیتا ہے، آتا ہے مانگتا ہے پھر لگا دیتا ہے. دوسرا ساتھی کیا غصہ نہیں ہوگا؟ ارے بھائی تم خرید کیوں نہیں لیتے ہو یار، جب بار بار میرے ہی استعمال کر رہے ہو، خراب ہو جائے گا، اپنا چارجر لے کے آؤ.
ایک سے دو تین چار بار ہوا کہ ناراضگی ظاہر ہو گیا. اللہ رب العالمین کا معاملہ اس سے الٹا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں مانگو گے تو میں ناراض ہوں گا. اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ اللہ کو خوش کرنا ہے یا اللہ کو ناراض کرنا ہے. چاہے تو روزی میں برکت ہو, اضافہ ہو, تو اللہ رب العالمین کو خوش کرو اور اللہ سے مانگو, دل کھول کے مانگو. اللہ تعالیٰ کے کسی چیز کی کمی نہیں ہے. مانگنے کے جو اوقات ہیں ان اوقات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں. کچھ اوقات خاص ہیں, کچھ جو ہے وہ جگہیں خاص ہیں. میں جیسے مثال کے طور پر اذان اور اقامت کے درمیان مانگیں آپ, فرض نماز کے بعد مانگیں آپ, بارش کا نزول ہو رہا ہے تب مانگیں آپ, رات کی تنہائی میں اٹھ کر کے تہائی رات کی حصہ ہو, اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر ہوتا اس وقت مانگیں آپ. آپ جگہوں پہ جائیں, خانہ کعبہ جاتے ہیں لوگ, طواف کرتے ہیں, سعی کرتے ہیں, اس وقت مانگتے ہیں, مقام ملتزم کو پکڑ کے مانگتے ہیں. تو جو اللہ نے موقع میسر کیا اس موقع کا فائدہ اٹھائیں اور اللہ رب العالمین سے مانگیں. تب اللہ آپ سے خوش ہوگا, اور اللہ تعالیٰ خوش ہوگا تو آپ کی جھولی کو, آپ کے دامن کو بھر دے گا. دنیا میں کوئی اور دینے والا نہیں ہے, جان لیجئے گا, کوئی دینے والا نہیں ہے, چاہے کتنا بڑا کوئی بن جائے. انسان ہی اگر بہت بڑا کوئی مالدار ہو تو آپ کو کتنی بار دے گا؟ ایک بار دے گا, دو بار دے گا, بار بار نہیں دے گا. لیکن اللہ رب العالمین بار بار دے گا, جب جب مانگو گے تب تب دے گا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور دعائیں کریں تاکہ اللہ ہماری روزی روٹی میں برکت دے. اور اس میں بھی جو ہے خلوص ہونا چاہیے, ریاکاری نہیں ہونا چاہیے, دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے. ہاتھ اٹھا کے زور زور سے مانگنا شروع کر دیں. خاموشی سے اپنے رب کے درمیان سرگوشی کریں اور اپنے مسائل کو, اپنی ضروریات کو, اپنے معاملات کو اللہ کے سامنے رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دینے والا ہے. تو اس لیے دعا کرنا سیکھیں, اور دعا جب کریں گے تو آپ کو فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ, اس کا آپ کو بدلہ ملے گا. اسی طرح سے تسبیح وغیرہ پڑھا کریں. تسبیح جانتے کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو تسبیح لے کے گھماتے ہیں, وہ کون سی تسبیح ہے نا؟ تسبیح گھماتے ہیں نا لوگ, لے کر کے کھیلتے ہیں. تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ اذکر. ایک ہوتا تسبیح, ایک ہوتا تحمید, ایک ہوتا تحلیل, ایک ہوتا تکبیر. ٹھیک ہے؟ تسبیح کا مطلب سبحان اللہ. تسبیح کثرت سے پڑھیں, اللہ کی حمد بیان کریں, اللہ کی پاکی بیان کریں. جب اللہ کی حمد اور پاکی آپ بیان کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل کر دے گا, آسان کر دے گا, آپ کی تمام تر ضروریات کو پوری کر دے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے جیسے استغفار کرتے ہیں ایسے ہم تسبیح بھی پڑھا کریں. سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم. اور اسی طرح سے لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ تسبیحات کے جو کلمات اور مزید ہیں تو آپ اس کو پڑھا کریں جہاں بھی رہیں. اس سے بھی آپ کے معاملات آسان ہو جائیں گے اور اللہ رب العالمین آپ کے لیے روزی روٹی میں برکت عطا فرما دے گا. اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں. یہ بڑی چیز ہے, جان لیجئے گا. بھروسہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے, اور بھروسہ جب اپنے اوپر پڑتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ بھروسہ کیا چیز ہے. بھروسہ کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن کی وہ آیت ہے نا, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. اگر آپ کا یقین کامل ہے کہ اللہ ہی دینے والا ہے, اللہ ہی برکت دینے والا ہے, کوئی اور ذات نہیں ہے, تو یقین مانیے کہ اللہ ہی آپ کو دیتا بھی ہے. اس پر یقین کامل ہونا چاہیے, بھروسہ ہونا چاہیے آپ کو. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بھی پیش کی ہے. کہا اللہ کے رسول نے, لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ, تم لوگوں نے اگر ایسے ہی اللہ پر بھروسہ کیا جیسے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے, تو کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ کہا کہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. اللہ کے رسول نے مثال دی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ ایسے ہی روزی دے گا جیسے ایک پرندے کو روزی دیتا ہے.
صبح خالی پیٹ جاتا ہے اور شام کو بھر پیٹ واپس آتا ہے. اس کا کتنا مضبوط توکل ہے اس پرندے کا. جو چڑیے اڑتے ہیں پرندے, ان کے پاس کوئی ہے کہ سال بھر کی چیز لے اکٹھا کر دے لے جا کر کے؟ ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا کہ پورے سال کا راشن اٹھا کر رکھ دیتے ہیں. یہ دھان ہے, یہ چاول ہے, یہ گیہوں ہے, یہ دال ہے, یہ چینی ہے, یہ ہے فلاں فلاں. ایک دن کا نہیں, 10 دن کا, 15 دن کا, ایک ہفتے کا, ایک مہینے کا, سال کا. چلے ٹھیک ہے, ذرائع ہیں آپ کے پاس, رکھ رہے ہیں, اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے. لیکن پرندے کی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مثال دی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے ایسے ہی ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے, بھروسہ ٹوٹنا نہیں چاہیے. انسان اگر انسان کا بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے یا توڑ دیتا ہے تو جانتے ہیں آپ کی کسی ایک بات پر یقین نہیں رکھتا وہ. ارے تمہارے پر کون بھروسہ کرے, تم دوگلے ہو, آج کچھ کہتے ہو کل کچھ کہہ دیتے ہو. انسان کا بھروسہ توڑ دیتا ہے تو نہیں مانتا ہے وہ. اور اگر آپ اپنے رب کا بھروسہ توڑ دے تو آپ کو دے گا. اس لیے بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے. آپ کو اللہ رب العالمین کے اوپر مکمل یقین کامل اعتماد ہونا چاہیے کہ روزی دینے والا تو صرف وہی ہے اور کوئی ذات نہیں ہے. اب اگر کوئی شخص ادھر ادھر الٹی سیدھی حرکتیں کرے, ادھر ادھر منہ مارے, ادھر ادھر چوری کرے, چکاری کرے, جوا کھیلے, سود کھیلے, سودی کاروبار کرے اور اس میں ساری چیزیں شامل کر لے اور اللہ پہ بھروسہ چھوڑ کر کے اور اس کا بھروسہ ان چیزوں پر ہو جائے جو الٹی سیدھی حرکتیں ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ روزی روٹی میں برکت نہیں دے سکتا ہے. مال ظاہری طور پر بڑھ سکتا ہے, بلڈنگ بن سکتی ہے آپ کی, آپ کے پاس کھیت کھلیان ہو سکتا ہے, آپ کے پاس گاڑی موٹر ٹریکٹر ٹرالی ہو سکتا ہے, لیکن آپ نے غلط طریقے سے اگر اس کو کمایا ہے تو یہ جان لیجئے کہ اس میں برکت کبھی نہیں ہو سکتی ہے. اللہ پر یقین کامل رکھیں, روزی دینے والا وہی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے. تو غلط طریقہ, غلط راستہ اپنائیں کبھی نہ اپنائیں روزی روٹی میں اضافے کے لیے, ورنہ وہ چیز ختم ہو جائے گی, جو برکت ہے وہ نہیں ملے گی آپ کو. تو یہ توکل بہت اہم اور بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم چیز ہے, اسی میں آتا ہے کہ آپ جو ہے چاشت کی نماز پڑھیں, اسی میں آتا ہے کہ آپ قرآن کریم کو یاد کریں, یہ بھی روزی روٹی کے حفاظت کا سبب ہے. اسی میں آتا ہے کہ آپ شادی کریں. شادی جانتے ہیں نا, بہت سارے لوگ شادی اس لیے نہیں کرتے کہ بیوی لے آؤں گا تو کھلاؤں گا کیا, بچے ہو جائیں گے تو کھلاؤں گا کیا, ابھی اکیلے مشکل اتنا ہے اور بیوی لے آؤں گا, بچے پیدا ہو جائیں گے تو کیسے زندگی گزرے گی. تو اچھا یہ بتائے کہ وہ آئے گی تو آپ کے حصے کا کھائے گی, وہ لے کر کے آئے گی اپنے حصے کا روزی, اللہ تعالیٰ اسے دے گا اور کھائے گی. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا شاید شیخ سے کہ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول کے پاس اور کہا کہ رسول بڑی غریبی ہے, کیا کروں, کچھ آپ حل بتائیں, راستہ بتائیں. کہا جاؤ شادی کر لو. شادی کر لی انہوں نے. اس کے بعد کچھ دن بعد پھر آئے, کہا اللہ رسول معاملہ حل نہیں ہوا, غربت چھوڑ نہیں رہی ہے, پریشان ہوں. اللہ رسول نے کہا جاؤ ایک شادی اور کر لو. اب بتاؤ, ایک ہی سے بیچارہ پریشان تھا, اللہ کے رسول نے کہا ایک اور کر لو. اب چونکہ نبی کی بات تھی اور نبی کی بات انہوں نے کاٹی نہیں, جا کے ایک اور کر لی شادی. اب جہاں کتنی مشکل سے زندگی گزر رہی تھی, پہلے ایک سے دو, دو سے تین ہو گئے اور مشکل ہو گئی. پھر کچھ دن بعد اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول معاملہ بڑا بگڑ گیا ہے, حالات سدھر نہیں رہے ہیں, کھانے پینے کے بالکل مسائل کھڑے ہو گئے ہیں. کہا جا ایک شادی اور کر لو. اللہ کے رسول نے ان کو پھر بھیج دیا, پھر جا کے انہوں نے شادی کر لی. تو جب تیسری یا چوتھی شادی انہوں نے کی تو جو آخری والی عورت آئی اس کو چٹائی بننے کا ہنر تھا. چٹائی وہ جب آئی تو وہ مارکیٹ سے لے کر کے آتے تھے بننے والا سامان, اور جتنی بیویاں تھیں سب بیٹھ کر کے بنتی تھیں اور اس کو بعد لے جا کر کے وہ بازاروں مارکیٹ میں بیچتے تھے. ایک وقت ایسا آیا کہ مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار وہ ہو گئے, بڑے مالداروں میں شمار ہونے لگا ان کا. تو شادی
اس لیے نہ روکو اپنے بچوں کی، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادی کر دوں گا تو کھائیں گے کیا؟ یہ اللہ رب العالمین کھلانے والا ہے. اور روزی کی جو پہلے آیت میں نے پڑھی ہے نا، وہ فی السماء رزقکم وما توعدون، روزی آسمان سے آتی ہے جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے. اس لیے اس خوف سے، اس ڈر سے کہ آپ شادی نہیں کرو گے تو بڑی آسانی زندگی گزرے گی، زیادہ بچے پیدا نہیں کرو گے کہ زیادہ ہو جائیں گے تو تعلیم کا مسئلہ، کھلانے پلانے کا مسئلہ، پہنانے اڑانے کا مسئلہ، گھر بار کا مسئلہ. اگر انسان ایک مسلمان اور ایک مومن یہ سوچنے لگے تو پھر وہ کیسا مومن ہو سکتا ہے، کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ اور روزی روٹی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، اور ہم روزی روٹی کے ڈر سے شادی ہی نہیں کرتے ہیں تاکہ جو ہے جب پیدا ہوگا نا ہم قتل کریں گے، سارے راستے مسدود. اس لیے ذہن میں یہ بات آنی ہی نہیں چاہیے. آپ کی بیٹی ہو یا بیٹا ہو، ظاہر سی بات اس کو چاہیے کہ وہ وقت پر شادی کر دے. اگر آپ نے وقت پر شادی نہیں کیا، زندگی یوں ہی گزرتی چلی گئی، تو آپ یہ جان لیجئے اگر وہ بچوں سے کوئی بھی قدم غلط اٹھا تو اس کے ذمہ دار والدین ہوں گے. اس کے ذمہ دار والدین، کیونکہ انہوں نے وقت پر شادی نہیں کی، تعلیم کا بہانہ بنا کر کے، اخراجات کا بہانہ بنا کر کے، گھر بار کا بہانہ بنا کر کے، یا اسی طرح سے اچھا بیٹا تو جوان ہو گیا ہے، 30 سال کا ہو گیا، اب بیٹی بھی، اس کا بھی رشتہ مل جائے تو اکٹھا دونوں کو کر دوں گا، تینوں کو کر دوں گا، ایک ہی کھانے میں نپٹا دوں گا. اس طرح سے بہانہ بنا کر کے کئی سال گزر جاتے ہیں لوگوں کے. بیٹا بالغ، بیٹی بالغ، اور ہم جو ہے بہانے بنا کر کے اور راستے کو اپنے کھولتے رہتے ہیں اور آگے بڑھاتے رہتے ہیں. یقین مانیے یہ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی برائی ہے، اور میں سمجھتا ہوں پورے ملک میں تقریباً یہ برائی عام ہے اور پائی جاتی ہے. جہاں بھی لوگ رہتے ہیں یہ سلسلہ ان کے ہاں پایا جاتا ہے. اس لیے ایسی چیزیں یا ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے. آپ جو ہے وقت پر شادی کریں، اللہ پر توکل کر کے، بھروسہ کر کے کریں، اور یہ آپ کے لیے نہایت ہی نفع بخش ثابت ہوگا. اور اس کے بعد، شادی کے بعد ایک چیز اور ہے کہ آپ، یہ بہت جو میں آخری بات بتانے جا رہا ہوں آپ کو، یہ والی بات، یہ ہے تو بڑا مشکل لیکن بڑا اہم ہے. آپ کہو گے کہ مشکل کیسے؟ ابھی بتاتا ہوں میں آپ کو. بڑا مشکل کام ہے یہ ہے صلہ رحمی. کیا ہے؟ صلہ رحمی ہے. صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں؟ آپ اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اپنے بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اپنے عزیزوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اپنی بیوی کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اپنے بچوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اپنے عزیز و اقارب و رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں. لیکن یہ بڑا نازک معاملہ ہے. ایک بیٹا اپنے باپ سے بولتا نہیں ہے. کچھ خواتین اپنے شوہر کو ہمیشہ ناراض کر کے رکھتی ہیں. شوہر بیوی سے نہیں بولتا. کئی سال گزر گئے، بھائی بہن سے نہیں بولتا ہے. نہ شادی، نہ بیاہ، نہ آنا، نہ جانا، نہ کھانا، نہ پانی، کچھ نہیں. بہن و بہنوئی اس سے دور. کتنے رشتہ دار ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے ربط ضبط ہی نہیں، ٹوٹ گیا سب کچھ. حضرت ابو ہریرہ غالباً آئے تھے اللہ کے رسول سے شکایت کرنے، اور کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے رشتہ دار سے قریب ہوتا ہوں اور مجھ سے دور بھاگتا ہے. میں اس کو ملانا چاہتا ہوں لیکن وہ بھاگ رہا ہوتا ہے، نہیں جڑتا ہے، کسی نہ کسی بہانے سے نکل جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر تو اپنی بات میں سچا ہے، حق پر ہے، تو یہ جان لے کہ تیرے اوپر اللہ نے 2 نگہبان مقرر کر رکھا ہے اور تو اس کے منہ میں راکھ بھر رہا ہوتا ہے. اس لیے اپنی طرف سے یہ کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. آپ کوشش کریں، آپ شادی کریں، عقیقہ کریں، ولیمہ کریں، کوئی پارٹی کریں، کوئی گھر پہ فنکشن ہو، آپ اپنے تمام رشتہ دار، عزیز و اقارب، اگر سب کو بلاتے ہیں تو جو آپ سے دور ہے اس کو بھی بلائیں، اس کو بھی آپ دعوت دیں، اس کو بھی اپنے گھر پہ لے کر کے آئیں. اب اگر وہ نہیں آتا ہے تو اب اس کی ذمہ داری ہے، آپ کی مسئولیت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے پہل کی، آپ نے بلایا، اب وہ نہیں آتا. تو صلہ رحمی یہی ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر صدقہ اور خیرات کرو تو اپنے رشتہ دار کو دو، اس میں ڈبل فائدہ ہے. ایک تو صدقے کا ثواب اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب.
تو یہ فائدہ کہ نہیں؟ تو صلہ رحمی یہ معاشرے میں بہت ہی دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ اکثر لوگوں کا معاملہ دیکھا ہم نے بگڑا ہوا ہے، بھائی بھائی سے نہیں بولتا، بھائی بہن سے نہیں بولتا، میاں بیوی کبھی ناک کی ناچاکی ہے، ایک دوسرے سے دشمنی ہے، اور ایسے رشتہ دار سے ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں، وہ تھوڑی تھوڑی بات کو لے کر کے، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اور مثال دوں، جیسے شادی ہوئی، آپ نے شادی کارڈ آپ اپنے ہاتھ سے لے جا کر کے اس کو نہیں دیے، آپ نے اس کو کسی دوسرے آدمی سے بھیج دیا، نائی سے بھیج دیا، یا آپ نے واٹس ایپ کر دیا، اسی بات کو لے کے بگڑ گیا وہ۔ میں اتنا گرا ہوا ہوں کہ مجھے جو ہے آپ خود آ کر کے دعوت نہ دے کر کے دوسرے سے دلا رہے ہیں دعوت، اس بات کو لے کر کے اس کی حاضری نہیں ہوئی، شادی میں نہیں آیا۔ یہ صورتحال ہے معاشرے کا۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، ہمارے اوپر کتنے مسائل ہیں۔ تو صلہ رحمی یہ ہاتھ سے چھوٹنا نہیں چاہیے۔ سامنے والا اگر آپ سے دور ہے، آپ قریب ہونے کی کوشش کریں، آپ ناچاکی کو دور کریں، آپ لوگوں سے جڑ کے رہیں، مل کر کے رہیں۔ اگر آپس میں کوئی اختلاف ہو گیا ہے اس کو دور کریں۔ اللہ کے رسول نے 3 دن تک آپ کو اجازت دی ہے۔ فطری بات ہے کہ انسان ناراض ہو جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، لیکن 3 دن سے اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کو طول کھینچ دیں، بالکل لمبا کھینچ نہیں خلاص ہم نہ آئیں گے نہ جائیں گے، ہم نہ کھائیں گے نہ کھلائیں گے، ہم نہ رشتہ کریں گے نہ رشتہ دیں گے۔ ایک حدیث ہے، بہت معروف حدیث، آپ نے سنا ہوگا درس میں، کہ اللہ رب العالمین ڈیلی فرشتوں کو نازل کرتا ہے اور پوری دنیا میں لوگوں کو بھیجتا ہے، کہتا جاؤ، اور جانے کے بعد کہا جو لوگ بھی موحد اور مومن ہیں سب کے گناہوں کو معاف کر دو، بخش دو، لیکن ان لوگوں کے معاملے کو معلق کر دینا جو 2 رشتہ دار، 2 لوگ آپس میں اختلاف کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، صلح نہیں کرتے ہیں، ملتے نہیں، ان کا معاملہ معلق کر دینا، ان کو جو ہے کچھ نہیں کرنا ابھی تک، جب تک کہ وہ صلح نہیں کر لیں گے، جب تک ان کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اس لیے بہت اہم اور بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے معاملات کو درست کر لیں اور صحیح کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے نا کہ من احب ان یبسط له فی رزقہ فلیصل رحمہ، جو شخصیت چاہتا ہو کہ اس کی روزی روٹی میں برکت ہو، کشادگی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ تو روزی روٹی میں برکت چاہتے ہو تو آپ کو صلہ رحمی کرنا پڑے گا، اور اگر رشتے توڑو گے تو روزی روٹی میں کبھی برکت نہیں ہوگی، ایسے ہی پریشان حال رہو گے، اور اس کے بعد ایسے ادھر ادھر کے معاملات آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں، وقت ہو گیا ہے۔ صدقہ کرنا، صدقہ جانتے ہیں یہ زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ صدقہ، اس میں مرد و خواتین دونوں کو آگے آگے رہنا چاہیے۔ صدقہ دیکھیں، اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں، آپ کی بیوی بیمار ہو گئی، آپ کا بچہ بیمار ہو گیا، آپ کا بیٹا بیمار ہو گیا، آپ کیا کرتے ہیں؟ بھاگ کے لے کے اسپتال جاتے ہیں، ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں، اور ڈاکٹر سے کیا کہتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب چاہے جتنا پیسہ لگے بس میرے بیٹے کی جان بچا لینا۔ یہ جملہ کہتا نہیں ہے ایک مریض، ایک باپ کہتا ہے میری بیوی بچ جائے، چاہے مجھے اپنی کھیت بیچنا پڑے، مجھے میری پراپرٹی بیچنی پڑے، لیکن مرنا نہیں چاہیے، میرا باپ بچ جائے بس۔ یہ جملہ کون کہتا ہے؟ وہی انسان کہتا ہے جو اپنی زندگی میں کبھی 1 روپیہ 2 روپیہ کسی کو صدقہ نہیں دیتا ہے، 1 روپے کی کسی کو چائے نہیں پلاتا، وہ کہتا ہے۔ ڈاکٹر کو دینے کے لیے پوری پراپرٹی دینے کو تیار، لیکن غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، مسجد کو، مدرسہ کو، یتیموں کو، اس کے پاس پیسہ نہیں، اگر دے گا بھی تو 10 بار گن کے دے گا کہ کہیں زیادہ تو نہیں جا رہا ہے۔ مسجد میں آئے گا، اگر مسجد والے چندہ کریں تو بڑی مشکل سے 10 کا نوٹ نکال کے چپکے سے ڈال دے گا، حصہ لے لیا خلاص۔ اور ڈاکٹر کو دینے کے لیے آپ کو معلوم ہے یہ صدقہ جو ہے نا اللہ رب العالمین کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، اللہ کے رسول نے کہا ہے صدقہ تمہارے رب کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ تمہارا رب ناراض ہو گیا ہے، اس لیے تم اتنی بڑی مصیبت میں پھنسے ہو، اس لیے تم ایکسیڈنٹ تمہارا ہو گیا، تمہاری بیوی بچے بیمار ہو گئے، اپنے رب کو تم نے خوش نہیں رکھا ہے، رب کی ناراضگی کے سبب تمہارے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ تو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرو، اپنے دولت سے، اپنے پیسے سے،
اپنی ماں پراپرٹی سے اللہ تعالیٰ آپ کے اس صدقے سے بڑی بڑی مصیبتوں اور پریشانیوں کو ٹال دے گا جس کو آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ ایک انسان کی صحت کا راز کیا ہے؟ اگر آپ پوچھو، ایک آدمی ہمارے سامنے ہے، وہ پریشان حال ہے، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، فلاں ہے، یہ وہ دنیا بھر کا۔ ایک آدمی صحت مند کھڑا ہے اسی کی عمر کا، ممکن ہے کہ اس کا راز آپ کو نہ پتا ہو کہ کیوں صحت مند ہے وہ۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی ایسا عمل ہو جو اس کے رب کو بہت اچھا لگا ہو، اس کا کوئی عمل ہو جو اللہ اس سے خوش ہو گیا ہو، اور آپ کا کوئی ایسا عمل ہو جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ آپ کا کوئی ایسا عمل ہے، ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان لیتے ہیں۔ تو انسان کو صدقہ کرنا چاہیے ہمیشہ، اور صدقہ اور خیرات میں کبھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ آپ کو جتنی استطاعت ہے، جتنی طاقت ہے، کوئی یہ نہیں کہتا اپنی پوری پراپرٹی دے دیں، آپ پورا بینک بیلنس خالی کر دیں، نہیں۔ آپ کو اگر اللہ نے مثال کے طور پر 10,000 مہینہ آپ کی نوکری ہے تو آپ 500 روپیہ مہینے دے سکتے ہیں، 500 نہیں 300 دے سکتے ہیں، بڑی آسانی سے کسی غریب، کسی بیوہ، کسی مدرسہ، کسی مسجد کو دے سکتے ہیں، اور لوگوں کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ لیکن نہیں، رمضان آئے گا تبھی دوں گا، میں اسے پہلے میں چندہ نہیں دیتا ہوں۔ یہ لوگوں کی زبان سے بات نکلی ہوئی، میں کہتا ہوں میری بات نہیں ہے یہ۔ مولوی صاحب میں رسید رمضانی میں کٹاتا ہوں، اس سے پہلے نہیں کٹتی ہے میری رسید۔ ویسے وہ چاہے جتنا صرف کرے، کھانے پہ، شادی پر، بیاہ پر، نہ جانے کتنے پیسے، شادیاں لوگ کرتے ہیں کئی لاکھ روپے لگا دیتے ہیں، ڈاکٹروں کو کئی لاکھ دے دیتے ہیں، بیٹا بیٹی کی شادی اگر منگنی ہوتی ہے اس میں لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں، اور جہاں اللہ کے راستے میں دینے کی باری آتی ہے وہاں جان نکلتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَيْلٌ لِكُلِّ حُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ۔ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو لومزہ اور حمزہ والے ہیں، اس کی تشریح میں نہیں جانا چاہتا، اور وہ لوگ جو اپنے مال کو سیت کر رکھتے ہیں، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ رہے گا، یا وہ یہ سوچتا ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ مال تو حیات کی میل ہے، آج ہے کل نہیں ہے۔ اچھے لوگوں کو ہم نے دیکھا اپنی اس عمر میں، چھوٹی سی زندگی میری ہے، اچھے کو دیکھا، مالدار تھے، سامنے آنن فانن غریب ہو گئے، فقیر ہو گئے ساری۔ اور اس کی مثال نوٹ بندی لے لیجئے آپ، خوب بینک بیلنس تھا، مودی جی نے نوٹ بند کر دیا، ارے سب پیسہ ضائع، کتنا بدلوا ہو گئے، لاک ڈاؤن لگ گیا، سب معاملے آپ کے خراب ہو گئے۔ کتنی ہماری خواتین، ہماری مائیں بہنیں اپنی شوہروں سے پیسے چوری کر کے یا مانگ کر کے، چوری کے میں نہیں کہہ سکتا، میں غلطی سے چلو نکل گیا، لے کر کے خرچے کو نکال کر کے یا اپنے گھر کے اخراجات کو بچا کر کے رکھتی تھی، اور لاک ڈاؤن لگا، سب کا راز اوپن، سب نوٹ بندی میں سب کا پیسہ باہر۔ اگر اس پیسے کو اللہ کے راستے میں دے دیتی، صدقہ کرتی رہتی، اپنے شوہر کے بچے ہوئے پیسے سے جو گھر چلاتی تھی اگر وہ دیتی رہتی، تو آپ کے لیے کتنا بڑا بینیفٹ ہوتا، اور کتنے بڑے آپ کے لیے نعمت ہوتی، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا۔ میں آپ کو بتاؤں، عربوں کی عورتوں کا معاملہ ایسا ہے کہ جتنے بہت سارے ہمارے معاشرے میں، انڈیا، پاکستان، نیپال میں جو ہے، کوئی نل لگواتا ہے، کوئی مسجد بنواتا ہے، کوئی کنواں کھدواتا ہے، ان میں سے 70 سے 80% عورتوں کا نام ہوتا ہے۔ 70-80% عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے پیسے کو مسجد میں لگا دیتی ہیں، اپنے پیسے کو نل لگوا دیتی ہیں، پیسے کو دے کر کے قرآن مصحف خرید کر کے یا چھپوا کر کے تقسیم کروا دیتی ہیں۔ ہماری عورتوں کا حال کیا ہے؟ ہمارے گھروں میں عورتوں کا حال کیا ہے؟ اللہ ماشاءاللہ، سب یکساں نہیں ہے، بہت ساری عورتیں جو کرتی ہیں اور لوگوں کا خیال رکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ان کو آگے بڑھنے کی کوشش کرے، لیکن جو بخالت کرتی ہیں ان کو چاہیے کہ اس بخیلی سے بچ جائیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ آپ کو معلوم ہے نا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیز جاتی ہے، 2 واپس ہو جاتی ہے، 1 اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ جو چیز اس کے ساتھ 3 میں جاتی، 2 جو واپس ہوتی ہے، ان میں سے 1 اس کی اولاد اور 1 اس کا مال، یہ دونوں لوٹ آتی ہیں۔ چاہے وہ کروڑ کی بلڈنگ بنائے ہو، 1 کروڑ اس کے پاس بینک بیلنس ہو،
اڈانی امبانی ہو، کوئی بھی ہو، مر گیا تو اس کے پاس مال جائے گا ساتھ میں؟ کبھی نہیں جائے گا۔ گیا کیا اس کے ساتھ میں؟ اس کا عمل، جو آپ نے اس اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا، وہ مال آپ کے ساتھ چلا گیا، وہ آپ کے پاس جو ہے کام آئے گا اور آپ کے نام اعمال میں درج ہے۔ تو جو جانے والا ہے اس کے ساتھ حصے دار بنے، نہ کہ وہ جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بچے فوراً بیٹھ کے میٹنگ کریں اور اس کے بعد بھائی میں یہ بلڈنگ لوں گا، میں یہ بلڈنگ لوں گا، تم باپ کی اس پراپرٹی کے لے لو، میں اس پراپرٹی کے لے لوں گا۔ ایسے کرتے کہ نہیں کرتے؟ میں نہیں کہتا کہ سب کچھ تقسیم کرو، بچوں کے لیے رکھو، لیکن اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، بہت ساری بیماریوں سے پاک رہو گے، بہت سارا اللہ رب العالمین آپ کو آپ کے مال میں برکت دے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے، گھٹتا ہے، اور سود سے مال بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ہے، صدقہ سے مال گھٹتا نہیں ہے، صدقہ سے مال بڑھتا ہے۔ ظاہری طور پر تو لگتا رہا ہے کہ 100 کا 90 ہو گیا، لیکن وہ 90 میں اللہ نے آپ کے تمام مسائل کو سمیٹ دیا، وہ برکت اتنی اللہ تعالیٰ نے دے دی اس میں۔ تو صدقہ و خیرات کرتے رہنا چاہیے، مساجد کا، مدارس کا، علماء کا، دعات کا، مبلغین کا، جو آپ کے ہاں سارے لوگ جڑے ہوتے ہیں، سب کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ اپنے پیسے میں، اپنے حصے میں سب، جیسے آپ کی تنخواہ سے ڈاکٹر بھی لے جاتا ہے، آپ کے پیسے سے گوالا دودھ والا بھی لے جاتا ہے، آپ کے پیسے سے جو ہے فلاں بھی لے گیا، فلاں بھی لے گیا، تو آپ کے پیسے سے کسی مدرسے، کسی مسجد میں کیوں نہیں جائے؟ آپ کا پیسہ کسی مولوی اور عالم کو کیوں نہ جائے؟ آپ کے پیسے سے کوئی کتاب کیوں نہ چھپے اور کتاب کیوں نہ خریدیں؟ سب کا حصہ ہے، تو اس پیسے کو صحیح جگہ لگاؤ، اس پیسے کو صحیح جگہ استعمال کرو جو اللہ نے دے رکھا ہے۔ تو صدقہ کرو گے تو آپ بہت ساری بیماریوں سے، بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو گے۔ بہرحال اور بہت ساری باتیں ہیں جو بیان کی جائے تو ٹائم زیادہ ہو سکتا ہے، وقت چونکہ ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے، صالح بنائے۔ جو باتیں ہم نے کہی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔